میں جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، یہ آج کے یمن کا علاقہ تھا، ایک ایسی قوم جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھوک صرف ایک لفظ تھا، حقیقت نہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، ایک اتنی بڑی اور طاقتور تہذیب جسے کسی فوج نے نہیں، کسی طوفان نے نہیں، بلکہ ایک بظاہر بالکل معمولی سی مخلوق نے تباہ کر دیا۔ تو آئیے سب سے پہلے قوم سبا کے اس خوشحالی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ایک ایسی سرزمین جو سچ میں زمین پر جنت کا ٹکڑا تھی، جہاں فطرت کی ہر نعمت ان کے قدموں میں تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، سونا مٹی کی طرح عام، پانی ایک نہ ختم ہونے والی رحمت کی طرح، موسم ایسا کہ بس سبحان اللہ، اور زمین اتنی زرخیز کہ ہر طرف پھل ہی پھل، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ لیکن ان سب نعمتوں کے پیچھے ان کی اصل طاقت اور خوشحالی کا سب سے بڑا راز کچھ اور تھا۔ جی ہاں، یہ تھا ان کی طاقت کا مرکز اور ان کی زراعت کی کامیابی کا راز، عظیم مارب ڈیم۔ یہ کوئی عام ڈیم نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کی شہرک تھا، اسی سے وہ اپنے میلوں تک پھیلے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ قرآن پاک خود اس منظر کی گواہی دیتا ہے، ان کی جنت جیسی زندگی، اور انہیں دیا گیا ایک بالکل سادہ سا حکم: کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو۔ بس یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا ایک مکمل نظام تھا۔ اب کہانی کا رخ مڑتا ہے قوم سبا کے اس سنہری دور کی طرف، جب ان کی حکمران ملکہ بلقیس تھیں۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب ان کے پاس صرف دنیاوی طاقت ہی نہیں تھی، بلکہ روحانی طور پر بھی وہ بلندی پر تھے۔ ملکہ بلقیس کی حکمت کی کیا بات تھی! جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت آئی تو انہوں نے پہلے پرکھا، اور جب حق کو پہچان لیا تو اپنی ساری بادشاہت کے باوجود سر جھکا دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کی اپنی دولت سے کہیں بڑی ایک طاقت موجود ہے، اور انہی کی وجہ سے ان کی پوری قوم نے بھی ایمان قبول کیا، جو ان کی تہذیب کا عروج تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ نسلیں گزرتی گئیں اور آہستہ آہستہ شکر گزاری کی جگہ ایک خطرناک بیماری نے لے لی، اور وہ بیماری تھی تکبر کی۔ ذرا اس سوچ کے فرق کو دیکھیے۔ ایک وقت تھا جب وہ کہتے تھے کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور پھر ایک وقت آیا جب وہ کہنے لگے، نہیں، یہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہماری ذہانت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ انہیں سمجھانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے، مگر غرور کے نشے میں چور لوگوں نے ان نصیحتوں کا جواب مذاق اور انکار سے دیا۔ نبیوں کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ وہ انہیں بار بار یاد دلاتے کہ یہ سب کچھ تمہاری قابلیت نہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور اگر شکر کا راستہ چھوڑ دیا تو یہی نعمت عذاب بن جائے گی۔ اور ان کا جواب کیا تھا؟ کہے وہ ہنس پڑتے تھے۔ انہیں اپنی بنائی ہوئی چیز پر، اپنے ڈیم پر اللہ کی قدرت سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہتے تھے، ہمارا ڈیم تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ تباہی کا آغاز ہوا، اور ایسے طریقے سے ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ چھوٹے چھوٹے چوہوں نے اس عظیم الشان ڈیم کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور وہ اپنے غرور میں مست تھے، اس چھوٹی سی بات کو نظر انداز کرتے رہے۔ ان کے خیال میں بھلا چند چوہے ان کے پہاڑ جیسے ڈیم کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اور پھر ایک رات جب سب سو رہے تھے، وہی ڈیم ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہی پانی جو ان کی زندگی کی علامت تھا، اب ایک بے رحم سیلاب بن کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ ایک ہی لمحے میں ان کی جنت، ان کی خوشحالی، سب کچھ بہا کر لے گیا۔ تو اس تباہی کے بعد کیا ہوا، اور اس پوری کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ منظر بالکل بدل چکا تھا۔ جہاں کل تک میٹھے پھلوں کے باغات لہلاتے تھے، وہاں اب صرف کانٹے دار جھاڑیاں اور کڑوے پھل تھے۔ ایک ہستا بستا شہر ایک ویرانے میں بدل گیا، اور ایک عظیم تہذیب صرف ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئی۔ قرآن اس انجام کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ یہ سب ان کی ناشکری کا بدلہ تھا۔ ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ امیر تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ شکر کرنا بھول گئے تھے۔ آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، یہ کہانی صرف ان کے لیے نہیں تھی، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت اسی سے دور کر دے تو وہ رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔